سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، آپ حضرات کی بستی میں ایک عظیم الشان اجلاس عظمت قرآن کانفرنس کے نام سے منعقد ہوا ہے، جس میں آپ حضرات کی آمد ہے۔ باہر کے آئے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام و شورا حضرات آپ کی بستی میں آ چکے ہیں۔ کچھ حضرات منبر نور پہ جلوہ فرما ہیں۔ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی کمال الدین صاحب لکھنوی، ان کی بھی آپ حضرات کے دیار محبت میں آمد ہو چکی ہے، اور یہ جلسے بڑی محنتوں کے بعد، بڑی کاوشوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد کہیں جا کے منعقد ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو ہم اور آپ نے ماحول بنا کے رکھے ہیں، یہی حالات جو ہے ان جلسوں کی دھجیاں اڑائے ہوئے ہیں۔ سکون سے بیٹھنا نہیں ہے، قاعدے سے سماعت کرنا نہیں ہے، بس کیا ہے، افراتفری کا ماحول بنا کے رکھا ہے۔ یہ جلسہ آپ کا ہے، اگر آپ چاہیں گے تو کامیاب ہوگا۔ اگر آپ حضرات یوں ہی آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے افراتفری کا ماحول بنا کے رکھیں گے تو نہ تو آپ حضرات کو سننے میں مزہ آئے گا، نہ خطیب کو خطابت کرنے میں، نہ نعت خواں کو نعت پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ لہذا ادب کی محفل ہے، ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ منبر نور پہ خطیب ہندوستان مولانا ضیاء الدین صاحب اسماعیلی، شاعر اہل سنت قاری شاداب رضا صاحب بھولن پوری، مولانا عقیل الدین حافظ قاری جلیس احمد صاحب، آپ حضرات کی بستی کے خطیب و امام، تمام تر دیگر علماء کرام و حفاظ کرام منبر نور پہ جلوہ بار ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے روبرو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ، جو یہ برکت والا مہینہ، رفعت والا مہینہ، جس مہینے کو ہم اور آپ 11ویں کے نام سے جانتے ہیں، وہ مہینہ جس مہینے میں پورا ماہ کے اندر پیران پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم اور آپ نیاز فاتحہ دلایا کرتے ہیں۔ اس برکت والے مہینے میں آپ حضرات نے ایک عظمت قرآن کانفرنس اپنی بستی کے اندر منعقد کیا ہے، جس میں 2 حفاظ کرام کی دستار بندی ہے۔ آپ حضرات وہ بھی منظر اپنی نگاہوں سے وقت آنے پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس سے پہلے تمام تر دیگر علماء کرام کا بیان اور شورا حضرات کی نعت آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ آئیے ہم اور آپ جس نبی کی امت میں پیدا ہوئی، اس اپنے آقا مابا داتا مابا ملجا آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جی لگا کے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام۔ نعت پاک کے 2 شعر آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں اور ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں یہ برکت والا مہینہ سرکار غوث اعظم کا ہے، انہی کے تعلق سے میں 2 اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، کہ ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا، اونچے اونچوں کی گردن پر، اونچے اونچوں
की गर्दन पर तलवा गौस आज़म का, ऊंचों की गर्दन पर। और एक शेर मुलाज़ा फरमाए कि जिस पे हिमायत का हो जाए पंजा गौसे आज़म का, पंजा गौसे आज़म का, शेर को क्यों ना फाड़ के रख दे, शेर को क्यों ना फाड़ के रख दे, शेर को क्यों ना फाड़ के रख दे, कुत्ता गौसे आज़म का। नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खाली झोली घर भरना हो, आओ चलो अजमेर चले, आओ चलो अजमेर चले, मेरे ख्वाजा बांट रहे हैं, मेरे ख्वाजा बांट रहे हैं, सदका गौसे आज़म का, मेरे ख्वाजा बांट रहे हैं, वलियों में है सबसे आला। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना हबीबना खलीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का, और कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, ये बड़ा जो आप हज़रात आज़िमुश्शान इजलास देख रहे हैं, जिसके मिंबर पर तमाम तर उलमाए किराम की आमद है, तशरीफ़ फरमा है। मैंने आप हज़रात की मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम की एक आयत करीमा पढ़ने का, तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। वो अल्लाह का कलाम जिसके अलावा और भी आसमानी किताबें आई हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और कुरान पाक है। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का ये वो बाबरकत कलाम है, वो बाबरकत कलाम है जिसको सीनों के अंदर बसाने के लिए लोग अपने बच्चों को अपने गांव के मकतब से लेकर बाहर दूर दराज बड़े बड़े इदारों के अंदर भेजा करते हैं। और वही औलाद जिनकी मौजूदगी ना होते हुए माँ बाप गवारा नहीं करते, लेकिन वही बच्चे इल्मे दीन सीखने के लिए, इल्मे दीन हासिल करने के लिए कई कई बार तक अपने माँ बाप की नजरों से ओझल रहा करते हैं, दूर रहा करते हैं। तो दरअसल बात यह है, हम जिसकी उम्मत में पैदा है, जो हमारा नबी है, जो हमारा आका है, उस नबी का फरमान है, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ। हुब्बा नबीकुम, अपने नबी का प्यार सिखाओ, व हुब्बा अहले बैत ही, और अपने नबी का अहले बैत का प्यार सिखाओ, व तिलावतल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह। ये बाबरकत इजलास जिसके अंदर हम और आप बैठे हुए हैं, और आज उस महीने के अंदर गियासत वाला, रिफात वाला, बरकत वाला महीना जिसके अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। आइए, ये सरकार गौसे आज़म का महीना है, तो मैं आपको बताऊं सरकार गौसे आज़म का मर्तबा क्या है, शान क्या है, उनकी अज़मत क्या है। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया।
غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں اللہ کے نبی کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے اتنا بڑا آپ کا مرتبہ ہے، اتنی بڑی آپ کی شان ہے، خود آقا بتا رہے ہیں کہ غوث اعظم کا وہی مقام ہے ولیوں میں جو نبیوں میں اللہ کے نبی کا مرتبہ ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کسی نے سرکار غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کب ملی؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تو میری ولایت کی بات کرتا ہے، جب تک میں اپنا قدم کسی ولی کے گردن میں نہ لگاؤں تب تک اللہ کسی کو ولی نہیں بناتا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ کسی کو ولی نہیں بناتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں، تب جا کے ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تو رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے وہی ڈرے گا جو نماز پڑھتا ہوگا، اللہ سے وہی ڈرے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، رب سے وہی ڈرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے ان کے اندر لرزہ طاری نہیں ہوا کرتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ارے یہ تو وہی بیٹھے ہیں، یہ تو وہی جلسے ہیں جہاں سے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، تم اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، تم اپنے بچوں کو مفتیان کرام بناؤ، کیونکہ جب تمہارے بچے اس عہدے پہ پہنچیں گے تو تمہارے باپ کا ادب کریں گے، تمہاری ماں کی عزت کریں گے، بڑوں کا احترام کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، اور یہی تمہارے بچے ایک دن کسی نہ کسی مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امام بنتے ہوئے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عظمت قرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں پیران پیر، شہنشاہ بغداد، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ حضرات پیران پیر سے واقعی محبت کرتے ہیں تو سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے ہیں جن کا نام حضرت صالح بن شافع جیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ انہوں نے سنا آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ کے اندر تھے، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے فقراء آپ کے ساتھ تھے، تمام لوگوں کا ہجوم تھا، بہت بڑا مجمع تھا۔ آپ ادھر ہٹائیے بھیا، اس کو نکل جانے دیں۔ بیٹھ جائیے آپ ذرا درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا قریبنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت بڑا مجمع ہے، تمام علماء کرام، تمام لوگوں کا ہجوم ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ دوران واعظ، دوران بیان، دوران تقریر، دوران خطاب، ایک بہت بڑا کالا سانپ اوپر سے آپ کے کندھے پہ گرا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے۔ ہزاروں کا مجمع ہے، ایک کالا سانپ آپ کے کندھے پہ اوپر سے آ کے گرا۔ گرنے کے بعد وہ آپ کے گردن میں یوں لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد آپ کے چہرے کے سامنے آیا۔ آنے کے بعد گلے کے پاس سے وہ کپڑے کے اندر داخل ہوا،
پھر آپ کی آستین میں آیا اور آنے کے بعد پھر وہ پلٹ گیا، کپڑے کے اندر لوٹتا پوٹتا رہا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جو مجمع کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر ہیبت طاری تھی، ان کے اندر ہیبت طاری تھی، لوگ ادھر ادھر ہو رہے تھے، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، ایک اللہ کا ایسا چہیتا ہے، ایک اللہ کا ایسا دیوانہ ہے جس کو خود اللہ نے ولیوں کا ولی بنا کے بھیجا ہے، ولیوں کا سلطان بنا کے بھیجا ہے، ولیوں کا شہنشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ غوث اعظم کا برابر بیان ہو رہا ہے۔ غوث اعظم کے پیر میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئی، آپ کے قدم میں کوئی لرزش نہیں آئی۔ اتنا بڑا ہجوم کہ سرکار غوث اعظم کا کنٹینیو بیان جاری ہے، لوگ مجمع چھوڑ کے ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ وہ سانپ آپ کے دائیں آتا ہے، آپ کے بائیں آتا ہے، پھر دم کے بل آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد ایک کالے سانپ نے کچھ سرکار غوث اعظم سے کہا اور کچھ سرکار غوث اعظم نے آپ سے کہا، کہنے کے بعد وہ سانپ اپنی راہ چلا گیا۔ سرکار غوث اعظم کا بعد جب بیان مکمل ہوا، لوگ کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے، اے عبدالقادر، یہ سانپ آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، اے لوگوں، یہ سانپ یہ کہہ رہا تھا کہ اے عبدالقادر، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کا امتحان لیا ہے، لیکن آپ جیسا کوئی ولی ثابت قدم نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت سے ولیوں کو دیکھا، بہت سے اللہ والوں کا امتحان لیا، لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں دیکھا۔ جب آپ کا واعظ مکمل ہوا، بیان مکمل ہوا، لوگوں نے پوچھا، سرکار آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں اس قادر کا بندہ عبدالقادر ہوں، ڈر کی کیا بات ہے؟ اگر مولا کریم نے میری موت لکھی ہے تو اس کالے سانپ سے کیا ایک چھوٹی سے چیونٹی سی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو اس جیسے ہزاروں سانپ آئے پھر بھی میری موت نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں کسی دنیا دار کا واعظ نہیں کر رہا تھا، میں کسی دنیا دار کا بیان نہیں کر رہا تھا، میں تو اللہ کے بندوں کو، نبی کے امتیوں کو اللہ اور اس کی محبت کا جام پلا رہا تھا۔ جبھی تو کسی لکھنے والے نے کہا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مانتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ ملت کے نوجوانوں، آپ عظمت قرآن کانفرنس کے اندر آئے ہیں، ابھی آپ حضرات میرے بعد یکے بعد دیگرے لوگوں کی نعت سماعت فرمائیں گے، تقریر بھی آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے، تو میں بہتر و مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات جو ماحول بنا کے رکھے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں نے آنے والے اپنے مہمان کا بیان یا نعت کو سماعت کیا تو پھر آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ لہذا یہ برکت والی محفل ہے، آپ حضرات اس کے اندر آئے ہیں، ادب سے بیٹھے، ادب سے آنے والے خطیب کا خطاب، شورا کی نعت آپ حضرات سماعت فرما کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں سے اضافہ کریں۔ دیکھیے یہ برکت والا سرکار غوث اعظم کا مہینہ ہے، آپ ایسے اللہ کے ولی ہیں، آپ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ کا قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے، آپ کا قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، ایک اللہ کے ولی ہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بغداد والوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ آپ کو تلاشنے کے بعد پیران پیر، شہنشاہ بغداد، سلطان الاولیاء سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے دجلہ کے کنارے پایا۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف تھے۔
دریائے دجلہ کی مچھلیاں آپ کی خدمت میں کثرت سے آتی، اور صرف آتی ہی نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم کے دست مبارک کا بوسہ دیتی۔ اور اسی اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کا جب وقت ہوا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مصلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی طرح اڑتا ہوا، ہوا میں پرواز کرتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد زمین پہ بچھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نورانی شکل و صورت والی جماعت آئی، آنے کے بعد لوگ صف پر صف کھڑے ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے اسی مصلی پہ تشریف لے گئے۔ بڑا عجیب و غریب سما تھا جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے درمیان تسبیح پڑھتے تو صرف شہنشاہ بغداد ہی نہیں پڑھتے، روایتوں کے اندر لکھا ہے ساتوں آسمان کے فرشتے شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ایسے آپ عبادت کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، جب آپ کی نماز مکمل ہوئی، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ رب العلا میں، بارگاہ رب العالمین میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مریدوں کو اور مریدوں کے مریدوں کو اس وقت تک موت نہ آئے، مگر جب آئے تو خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ مریدوں کے لیے دعا فرما رہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سرکار غوث اعظم دعا کر رہے تھے تو آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے تھے، آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے تھے، اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں دعا سے فارغ ہوا، جب میں نے دعا کو مکمل کیا تو ایک غیب سے ندا آئی، اے عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، میں نے تیری دعا کو مدینے والے پیغمبر کے وسیلے سے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے پیارے دوستوں، جو بھی بیان ہو آپ حضرات اس کو سنیے، اور سننے کے بعد اپنے حالاتوں کو سدھاریے، اپنی مسجدوں کا احترام کریے، نمازوں کی پابندی کریے، کیونکہ اس دور میں یہ بے حد ضروری ہے ہم ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، جیسے بھی ہیں اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں کوئی اور تو بچا نہیں سکتا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ کے بندوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، یقیناً وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو قسم اللہ کی ایک نہ ایک دن ان کی مدد کے لیے اللہ کی ضرور جو ہے مدد آئے گی، اور اللہ ان کی ضرور رہنمائی اور حفاظت انشاءاللہ۔ لہذا میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے نمازوں کو پڑھیں، اولیاء اللہ سے نسبت کریں، محبت کریں، یہی محبت دنیا سے لے کر قبر اور قبر سے لے کر وہاں تک ہم اور آپ کے لیے کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔